السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ اچھا، مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے کمنٹس نہیں آ رہے ہیں، جس سے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے کہ بچوں کو سبق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یا مجھے اپنی اس ویڈیو میں کس طرح سے اور اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ تو مجھے کچھ سمجھ میں اس طرح سے آیا نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے ویڈیو بنانی ہے اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نظم و ضبط جو ہے اس کی وضاحت کی تھی، سمجھا تھا اس سبق کو کہ اس سبق میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے، اور آج اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ لوگوں کو سوالوں کے جواب اور جو بھی اس میں مشقیں جو ہے مختلف وہ دی گئی ہیں، ایکسرسائزز وغیرہ، ان کو سولو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں لکھا ہوا ہے مختصر جواب تحریر کیجیے، تو جو بھی آپ نے جواب دینا ہے وہ 2 سے 3 لائن کا ہی ہوگا۔ اچھا، میں جو ہوں وہ سوال پڑھوں گی اور بک میں ہی اس کے آنسر جو ہیں آپ کو مارک کراؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب پہلا سوال یہ ہے کہ دعوت میں افراتفری کی کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب جو ہے وہ صفحہ نمبر جو ہے 27 پہ آ جائیں تو آپ کو جو ہے تقریباً 5ویں لائن میں ملے گا کہ دعوت میں افراتفری کی وجہ بے صبری اور نظم و ضبط کی کمی تھی۔ بس اس کا اتنا ہی جواب ہے۔ دعوت میں افراتفری کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے لکھنا ہے دعوت میں افراتفری کی وجہ بے صبری اور نظم و ضبط کی کمی تھی۔ ہے لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو تھی کر دینا ہے کاٹ کے۔ پھر ہے سوال، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کو اسی پیج پہ ملے گا۔ یہاں سے آ جائیں دوسرے پیراگراف میں، تیسرے میں 1 2 3 4 5، 5ویں لائن میں دیکھیں کہ وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ لوگ جن کی زندگیوں میں نظم و ضبط نہیں ہوتا، تو ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی، اور ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ کیا ہوگا اس کا جواب؟ وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی، ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، مارک کر لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد پھر ہے سوال نمبر ج، قطار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ نے خود لکھنا ہے۔ قطار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں آپ کو وربلی بتا دیتی ہوں، زبانی، کہ قطار بنانے سے بے ترتیبی نہیں، نظم و ضبط کی پابندی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کیا جملہ لکھیں گے؟ قطار بنانے سے نظم و ضبط کی پابندی ہوتی ہے، بے ترتیبی نہیں ہوتی، اور افراتفری نہیں پھیلتی۔ پھر دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں، قطار بنانے سے نظم و ضبط کی پابندی ہوتی ہے، بے ترتیبی اور افراتفری نہیں پھیلتی، ٹھیک ہے؟ پھر ہے سوال نمبر د، ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کس طرح سنوار سکتا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اس میں لکھنا ہے ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب روز اس طرح سنوار سکتا ہے کہ، پھر آپ نے جو یہاں پر صفحہ نمبر 28 ہے، اس کا تیسرا پیراگراف جو اسٹارٹ ہو رہا ہے اسی کی پہلی لائن میں یہاں سے لکھنا ہے کہ وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا۔ اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول آنے جانے اور آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے، اس وجہ سے اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ہے سوال، یہ مارک کر لیں آپ، سوال نمبر ہے دین اسلام نظم و ضبط کی کیا تعلیم دیتا ہے؟ اس کا بھی پیج نمبر 28 پر ہی جواب ہے۔ دین اسلام جو ہے سیکنڈ پیراگراف میں آپ دیکھیں گے، اسلام بھی نظم و ضبط کا درس دیتا ہے، یہاں سے آپ لکھیں گے، اور جو ہے اس میں تھوڑا سا کاٹ دیں آپ بیچ میں سے جو آپ کو غیر ضروری لگے۔ اسلام بھی نظم و ضبط کا درس دیتا ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے پھر رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، حج کا فریضہ بھی ایک خاص ایام میں انجام دیا جاتا ہے۔ بالکل اس کو شارٹ کر کے لکھنا ہے، اگر میں اس طرح سے آپ کو بتاؤں تو یہ بہت بڑا ہو جائے گا، تو اس میں آپ نے کچھ بیچ میں سے تھوڑی لائنز کٹ کرنی ہے، اور اس کی مین پوائنٹس بنا کر آپ نے اس کے جواب کو 2 سے 3 لائن میں بس لکھنا ہے، ایک پورا پیراگراف آپ نے نہیں لکھنا ہے۔ اور اگر نہ کسی کو لکھنا آئے تو وہ مجھے کامنٹ کریں، میں اس کو پورا ڈیٹیل میں سمجھا دوں گی کہ کس طرح سے وہ کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سوال ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہے اس کے درست جواب پر نشان لگانا ہے۔
کھانا لگنے کے اعلان پر لوگ کھانے کی طرف لپکے. کیسے لپکے؟ تیزی سے، بے ترتیب، دیوانہ وار یا ترتیب سے. تو کھانا لگنے کے اعلان پر لوگ کھانے کی طرف بے ترتیب لپکے. ٹھیک ہے. لوگوں نے رکابیوں میں کھانا نکالا. کتنا؟ بہت کم، ضرورت کے مطابق، سلیقے سے یا بے حساب. حشرات الارض سے کیا مراد ہے؟ سب کو پتہ ہے، حشرات کیڑوں کو کہتے ہیں، اور ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے. تو اس کا جواب خود ہی آپ کو پہلا ہی آپشن ہے، کیڑے مکوڑے. بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے کس چیز کی؟ قطار بنانے کی، سب سے پہلے سوار ہونے کی، مسافروں کو سمجھانے کی، شور مچانے کی. بس میں سوار ہوتے وقت قطار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ہے قائد اعظم کے فرمان کے مطابق فرمان کی درست ترتیب کیا ہے؟ اب اس میں 2-3 جگہ انہوں نے مختلف وہ کر کے لکھا ہے. آپ نے سیکنڈ آپشن چوز کرنا ہے، اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط. ٹھیک ہے. پھر ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، کیا چیز ضروری ہے؟ کھیلنا، قطار بنانا، آرام کرنا یا وقت پر کام کرنا. تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ وقت پر کام کرنا. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پہ آئیے. نظم و ضبط پر 200 الفاظ کا مضمون لکھیے. یہ کبھی کروایا جاتا ہے اور کبھی نہیں کروایا جاتا. تو مضمون جو ہے وہ آپ لوگ خود لکھیں گے اور اپنے سوچ سمجھ سے لکھیں گے. اس طرح آپ کوشش کریں گے تو آپ کو مضمون لکھنا بھی آئے گا. ٹھیک ہے. مضمون کا یہ ہے کہ مضمون ہمیشہ 3 سے 4 پیراگراف پہ ہوتا ہے مشتمل، اور اس میں جو ہے پہلا پیراگراف ابتدائیہ ہوتا ہے، بیچ میں اس کی جو باڈی ہوتی ہے یعنی کہ اس کا، اور آخری پیراگراف جو ہوتا ہے وہ کنکلوژن ہوتا ہے. تو پھر اس طرح سے آپ کوشش کیجئے گا. پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے. اس میں جو ہے پہلا لفظ مفادات ہے. مفادات جو ہے وہ ایک جمع لفظ ہے، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ مفاد. پھر ہے خواہشات. خواہشات بھی جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ خواہش. پھر ہے قاعدہ. قاعدہ جو ہے ایک جو واحد لفظ ہے اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ قواعد. اسی طرح سبق ایک واحد لفظ ہے، اس کی جمع کیا ہوگی؟ اسباق. پھر ہے سجود. سجود جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ سجدہ. پھر اس کے بعد مناظر ایک جمع ہے، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ منظر. پھر سوال نمبر 5، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے. یہ نہیں کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پھر مترادف الفاظ لکھیے. مترادف کیا ہوتے ہیں؟ ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں. 2 مختلف الفاظ ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں. جیسے مفادات، اس کا کیا ہوگا؟ مترادف فائدہ. ٹھیک ہے. مفادات کا کیا ہوگا؟ فائدہ. پھر اس کے بعد ہے قاعدہ. قاعدہ ایک لفظ ہے، اس کا مترادف کیا ہوگا؟ طریقہ. پھر ہے خواہشات. خواہشات کا کیا ہوگا؟ تمنائیں. پھر ہے اتحاد. اتحاد کا کیا ہوگا؟ اتفاق. دونوں ہم معنی لفظ ہیں. اسی طرح حسن. حسن کا کیا ہوگا؟ خوبصورتی. یہ کیا ہو گئے؟ مترادف ہو گئے. پھر ہے متضاد الفاظ لکھیے. متضاد میں کیا ہے؟ سب سے پہلے بدقسمتی، اپوزٹ، یعنی کہ معنی کے لحاظ سے بالکل الگ. بدقسمتی کا کیا ہوگا؟ خوش قسمتی. کامیاب کا کیا ہوگا؟ ناکام. اسی طرح زندگی کا موت. ادنا کا کیا ہوگا؟ اعلیٰ. مشرق کا کیا ہوگا؟ مغرب. طلوع کا کیا ہوگا؟ غروب. اور پھر جملے آخر میں بنانے ہیں. پھر کیا ہے جملوں میں؟ لفظ نظم و ضبط. نظم و ضبط کا مطلب ہوتا ہے قاعدے قوانین، ڈسپلن. ٹھیک ہے. مرصع، سجا ہوا. اگر میں اس لفظ کا کوئی جملہ بناؤں مرصع کا تو کیا بنے گا؟ حال برقی کمکموں سے مرصع تھا. حال برقی کمکموں سے یعنی بجلی کے چھوٹے چھوٹے بلب سے سجا ہوا تھا. ہم نے اپنے گھر کو شب بارات پہ مرصع کیا. ٹھیک ہے. سجایا. اس طرح مجروح. مجروح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زخمی. زخمی کا آپ کیا جملہ بنائیں گے؟ یا مجروح کا کیا جملہ بنائیں گے؟ کل میں نے ایک مجروح چڑیا دیکھی. جنگل میں ایک مجروح ہرن ملا. ٹھیک ہے. بحث و تکرار. کسی بات پر زور دینا، بحث کرنا. بحث و تکرار کا کیا جملہ آپ لوگ بنائیں گے؟ کچھ لوگ بہت زیادہ بحث و تکرار کرتے ہیں. ہمیں بڑوں سے بحث و تکرار نہیں کرنی چاہیے. کسر شان، شان کے خلاف. کیا اس کا جملہ بنے گا؟ کچھ لوگ دوسروں سے اپنی حاجت بیان کرنا کسر شان سمجھتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ لوگ خود سے کوشش کریں گے، اچھے اچھے جملے بنائیں گے کوشش کر کے. اور جو ہے اس طرح سے یہ آپ کی جو ہے مشق مکمل ہوئی. پھر ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک کو پڑھیں گے.
اور اگلا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ایک نظم ہے، نظم کا نام ہے پانی. تو انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ.